قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال أخبرنا والد الشيخ إبراهيم الكردي قال قرأت على الشيخ أحمد الكشاشي قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس المنشاوي قال أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد بن أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ حامد الحجة أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب الحجابي عن الشيخ السراج الحسين المبارك عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الهروي عن الشيخ عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن الإمام الجليل الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن بزيد عن عمارة بن القعقاعي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمكم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه الترمذي وابو داود وأحمد. ये हदीस जो मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी मुसलसल बिल अव्वलिया है। हदीस मुसलसल उस हदीस को कहते हैं जिस हदीस में रुवात तमाम रुवात अल अव्वल ता आखिर किसी खास वस्फ में शरीक रहे हो, वो हदीस मुसलसल कहलाती है। यह हदीस मुसलसल बिल अव्वलिया है, यानी इसकी सनद में जो रिजाल हैं और जो रुवात हैं, तो हर रावी ने, हर तिलमीद ने, हर शागिर्द ने अपने उस्ताद से सबसे पहले ये हदीस सुनी। इसलिए इब्तिदा में ये हदीस मैंने
آپ حضرات کو اپنے عزیز طلباء کو سنائی تاکہ اس حدیث کا تسلسل اور یہ مسلسل بالاولیات کی فضیلت آپ حضرات کو بھی ہمارے اکابر کے واسطے سے حاصل ہو۔ ہر تلمیذ نے، ہر استاد نے سب سے پہلے اپنے استاد سے یہی حدیث سنی، لیکن جیسا کہ محققین نے لکھا کہ اس میں تسلسل راوی حدیث سفیان بن عیینہ تک ہے، اس سے آگے تسلسل نہیں۔ ابتدا سے سفیان بن عیینہ تک تسلسل مسلسل اور یہ سلسلہ حاصل ہے، اس سے آگے یہ تسلسل نہیں، لیکن بہرحال اکثر روات کا تسلسل ہے۔ یہ حدیث میں نے سب سے پہلے اپنے شیخ استاد مربی حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی۔ حضرت اقدس مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے سنی۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث سب سے پہلے اور سب سے پہلی حدیث حضرت شیخ نے حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ یعنی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے سنی۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث مولانا عبد القیوم بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی۔ مولانا عبد القیوم بڑھانوی نے یہ حدیث شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی۔ شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے سنی۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث اپنے والد محترم حضرت اقدس شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے سنی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آخر تک کی سند آپ کا مشہور رسالہ، مشہور کتاب الفضل المبین فی المسلسل من حدیث النبی الامین، اس کے اندر آخر تک کی سند مذکور ہے۔ تو یہ روایت سب سے پہلے میں نے اپنے عزیز طلباء کو سنائی تاکہ ان کو بھی اس سلسلے کی یہ فضیلت اور یہ برکت اور اپنے اکابر کا یہ تسلسل یہ ان ہمارے عزیز طلباء کو بھی حاصل ہو جائے۔ وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة إلى آخره۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس سلسلہ نسب میں جو جوفی کا لفظ آیا ہے یہ معنی ہمارے طلباء کو معلوم ہونے چاہیے۔ بنو جوفی یمن کا بھی ایک قبیلہ ہے، لیکن یہاں وہ مراد نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عربی نہیں عجمی ہیں۔ پھر آپ کے سلسلہ نسب کے اندر جوفی کی نسبت کیوں آتی ہے؟
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ، آپ کے پردادا مغیرہ ہیں، انہوں نے امیر بخارا یمان بن اخنس کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تھا۔ یمان بن اخنس الجوفی، ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تھا، تو نسبت ولاء اسلام کی وجہ سے آپ کے پردادا کو مغیرہ کو جوفی کہا گیا۔ وہی نسبت پھر آپ کے نیچے کے آبا کے اندر منتقل ہوتی رہی، اس لیے آپ کو جوفی کہا گیا، اور یہ نسبت آپ کی اس لیے ہوئی، اس وجہ سے نہیں کہ آپ یمن کے قبیلے کے ہیں، یہ بات خاص یاد رکھنے کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن کے اندر ایک خواب دیکھا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر مکھیاں بیٹھی ہوئی، اور امام بخاری نے اپنے متعلق دیکھا خواب میں کہ امام بخاری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے ان مکھیوں کو ہٹا رہے ہیں، اڑا رہے ہیں، یہ خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنا یہ خواب اپنے استاد اسحاق بن راہویہ سے بیان فرمایا۔ امام بخاری کا بچپنا تھا، استاد نے تعبیر کی، انت تذب القذب عن احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت آئے گا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کذب کو ہٹاؤ گے، دور کرو گے، اور صحیح احادیث جمع کرو گے۔ یہ تعبیر استاد نے دی۔ چنانچہ پھر بعد میں ایک موقع پر استاد محترم اسحاق بن راہویہ نے امام بخاری کو اس کا حکم بھی دیا کہ تم صحیح احادیث کو جمع کرو۔ کس پس منظر کا حکم دیا اس کی تفصیلات ہیں، تفصیلات میں جانا بھی نہیں، اس کا یہ موقع بھی نہیں۔ تدوین حدیث کی جہاں بحث آتی ہے اس کے 4 مراحل آتے ہیں، ان میں سے ایک مرحلہ ہے تدوین علی الصحاح کا۔ احادیث کی تدوین 3 اعتبار سے ہو گئی تھی، لیکن احادیث صحیحہ کو یکجا جمع کرنے کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ اسحاق بن راہویہ کی مجلس میں ایک مرتبہ یہ تذکرہ آیا کہ یہ کام ہونا چاہیے، چنانچہ اس وقت میں اسحاق بن راہویہ نے امام بخاری کو حکم دیا کہ تم یہ کام کرو، اور احادیث کا جو بڑا ذخیرہ ہے اس میں سے تلاش کر کے صحیح احادیث کو ایک جگہ جمع کرو۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے راحت اور آرام کو قربان کیا، انہوں نے بلاد اسلامیہ کی خاک چھانی، ہزاروں میل کے انہوں نے سفر کیا،